آج کے اس خصوصی جائزے میں ہم زندگی کے ان پہلوؤں پر بات کریں گے جن پر ہم شاذ و نادر ہی غور کرتے ہیں۔ زندگی یہ صرف چند سال گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت، اخلاقیات اور اپنے خالق کو پہچاننے کا ایک طویل اور گہرا سفر ہے۔ آج ہم ان سنہرے اقوال کی گہرائی میں جائیں گے جو انسانی زندگی کی اصل حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس دنیا کے سفر میں انسان کیا کھوتا ہے، کیا پاتا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ ہماری اصل منزل کیا ہے۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس قول پر غور کریں، دنیا کی خواہش سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا زیادہ پیو گے اتنی زیادہ پیاس بڑھے گی۔ یہ واقعی ایک چشم کشا حقیقت ہے۔ انسان کی فطرت کو دیکھیں، ہمیشہ مزید کی تلاش اور زیادہ پانے کی ہوس۔ مادی خواہشات بالکل سمندر کے کھارے پانی جیسی ہوتی ہیں۔ ایک پیاسا جب اسے پیتا ہے تو کیا اس کی پیاس بجھتی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ پیاس اور بھی شدید ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا نہ ختم ہونے والا چکر ہے جو انسان کو حقیقی سکون سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ اب ہم اپنے پہلے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، والدین کی عظیم نعمت۔ یہ انسانی زندگی کی وہ بنیاد ہے جو کسی بھی قسم کے دنیاوی دھوکے سے بالکل پاک ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ یہ کتنی گہری اور سچی بات ہے۔ معاشرے میں ہم اکثر ان انمول قربانیوں کو فراموش کر دیتے ہیں جو ایک باپ انتہائی خاموشی سے دیتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی پوری زندگی، اپنی تمام تر توانائیاں صرف اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اس خاموش اور مسلسل جدوجہد کی مثال دنیا کا کوئی اور انسان محض چند دنوں کے لیے بھی نہیں دے سکتا۔ دولت کا نقصان یقیناً تکلیف دہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک حقیقت ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا سوچیں، اس دنیا کی اندھی دوڑ میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ مخلصانہ رہنمائی جو صرف اور صرف والدین ہی دے سکتے ہیں۔ زندگی کے مشکل ترین موڑ پر مال و دولت کوئی مشورہ نہیں دیتے۔ والدین کی موجودگی وہ واحد اثاثہ ہے جو قدم قدم پر درست راستہ دکھاتی ہے، اور جب وہ نہیں ہوتے تو زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت نہیں بھر سکتی۔ تو بچپن اور جوانی کی اس محفوظ پناہگاہ سے نکلنے کے بعد اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہماری اس دنیاوی دور میں وقت اور دولت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جب عملی زندگی شروع ہوتی ہے تو ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ یہی ہمارا اگلا موضوع ہے، وقت اور دولت کی حقیقت۔ یہ مادی دنیا کا وہ دھوکہ ہے جس کے گرد ہماری ساری بھاگ دوڑ گھومتی ہے۔ اب اس موازنے کے بارے میں جو بات واقعی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانی نفسیات کے ایک بہت بڑے تضاد کو سامنے لاتا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے بینک بیلنس، جائیداد اور دولت کا پورا حساب رکھتے ہیں۔ جیب میں کتنے پیسے ہیں اس کا تو ایک ایک پائی کا علم ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی ہمارا وقت، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس کتنا وقت باقی ہے۔ دولت گننے میں مصروف انسان اپنے انجام سے کتنا بے خبر ہے۔ اب ذرا ان 3 انمول چیزوں کو دیکھیں۔ مالی خوشحالی کی واقعی اپنی کچھ حدیں ہوتی ہیں۔ انسان چاہے دنیا بھر کی دولت اکٹھی کر لے، لیکن کیا بازار سے ایک پرسکون ذہن خریدا جا سکتا ہے، یا ایک بالکل صحت مند جسم، یا پھر ایک ایسا گھر جو سچی محبت سے بھرا ہو؟ بالکل نہیں۔ یہ وہ حقیقی کامیابیاں ہیں جو کسی کرنسی کے محتاج نہیں ہوتی، بلکہ یہ اندرونی سکون اور اچھے اخلاق سے ہی ملتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی جانب، انسانی رشتے اور منافقت۔ وقت اور دولت کے بعد معاشرتی زندگی اور رویوں کا دوغلا پن ایک بہت اہم پہلو ہے۔ سچے اور جھوٹے رشتوں کے درمیان یہ جو فرق ہے، یہ نہایت سبق آموز ہے۔ ایک مخلص انسان جب زندگی میں آتا ہے تو وہ انسان کے کردار کو نکھار دیتا ہے، اس پر دیرپا اور مثبت اثرات چھوڑتا ہے۔ لیکن منافقت کا طریقہ کار اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک منافق شخص بظاہر تو سہارا دینے کا روپ دھارتا ہے، مگر اس کا اصل مقصد سنبھالنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی اونچائی سے دھکا دینا ہوتا ہے جہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہو جائے۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتے کتنی احتیاط سے چننے چاہیے۔ اور یہ نقطہ بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ ذہنی سکون اور عزت نفس کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ یہ 5 عادتیں ہر حال میں ترک کرنا پڑتی ہیں۔ ہر کسی کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا،
تبدیلی سے گھبرانا، ہر وقت ماضی میں رہنا، ضرورت سے زیادہ سوچنا اور خود کو کمتر سمجھنا۔ ہر انسان کو خوش رکھنا تو ویسے ہی ناممکن ہے، اور خود کو کمتر سمجھنا اپنی ہی صلاحیتوں کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ ان تباہ کن عادتوں کو چھوڑ کر ہی کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں حقیقی سکون پا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں زندگی کی ایک اور اہم مرحلے کی طرف، خاموشی اور الفاظ کی طاقت۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بولنے اور چپ رہنے میں کتنی گہرائی چھپی ہے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ یہ حکمت کا ایک ایسا نایاب موتی ہے جس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان جن سخت تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے، انہیں لفظوں میں بیان کرنا یا لوگوں کے سامنے شکایتیں کرنا اپنا وقار کھونے کے برابر ہوتا ہے۔ خاموشی بظاہر ایک کمزوری لگتی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ عزت نفس بچانے کی سب سے بڑی ڈھال اور سب سے طاقتور رد عمل ہے۔ الفاظ کا چناؤ کوئی معمولی بات نہیں، اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری پوشیدہ ہے۔ الفاظ کو یا تو اس طرح استعمال کیا جانا چاہیے کہ وہ کسی کی زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بن جائیں، اور اگر سچ بولنا ہی پڑے تو وہ سچ تلخ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس میں دھوکے اور فریب کا زہر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سچے انسان کے الفاظ کڑوے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی کسی کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپتے۔ اب تک ہم نے دنیا، رشتوں اور رویوں کی بات کی ہے، لیکن زندگی کے سفر میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان اندرونی اور بیرونی طوفانوں میں بری طرح گھر جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت آزمائشوں کے اس ناگزیر سمندر کو پار کیسے کرتی ہے؟ یہ سوال ہمیں دنیاوی معاملات سے نکال کر روحانی برداشت اور ہمت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہی ہمارا اگلا موضوع ہے، آزمائش، صبر اور امید۔ مشکلات کا مقصد انسان کو توڑنا نہیں ہوتا، بلکہ روح کو نکھارنا ہوتا ہے۔ ذرا اس خوبصورت استعارے کی گہرائی محسوس کریں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو۔ بے شک اس کا بیج کڑوا ہے، لیکن پھل میٹھا ہے۔ صبر کرنا ابتدا میں واقعی بہت تکلیف دہ اور کڑوا ہوتا ہے۔ خاموش رہنا اور حالات کی سختی کو سہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جب یہ صبر روح کے باغ میں پروان چڑھتا ہے نا، تو اس کا پھل اس قدر میٹھا ہوتا ہے کہ انسان پچھلی تمام تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ یہ روحانی استقامت کا سب سے خوبصورت اور بڑا انعام ہے۔ آزمائش کے حوالے سے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ آزمائش صرف نعمتیں چھین لینے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں بعض اوقات انسان کو بے تحاشا دے کر، دولت، وسائل اور آسانیاں دے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ غریبی میں صبر کا امتحان ہوتا ہے اور امیری میں شکر کا۔ دونوں ہی صورتیں ایک کڑی آزمائش ہیں جن کا واحد مقصد انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلانا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس سفر کی حتمی منزل کی طرف، خالق کے ساتھ مضبوط تعلق۔ دنیاوی معاملات سے گزرنے کے بعد یہی وہ واحد حقیقت ہے جو باقی رہتی ہے۔ جب خالق رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے کسی کو خود چنتا ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتہائی قربت اور بے پناہ روحانی سکون کا مقام ہے۔ رات کے اس گہرے پہر جب پوری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، اگر کسی کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے محض ایک اتفاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ دراصل خالق کائنات کی طرف سے ایک خاص بلاوا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان دنیا کے تمام سہاروں سے کٹ کر خالصتاً اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور سچ پوچھئے تو یہ تعلق دنیا کی ہر کامیابی سے کہیں بالاتر ہے۔ زندگی کو درست سمت میں رکھنے کے لیے ان 4 بنیادی اعمال کا ذکر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پہلا، صدقے کو اس طرح چھپا کے دینا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ دوسرا، اپنی تکالیف اور مصیبتوں کا شکوہ لوگوں سے نہ کرنا۔ تیسرا، والدین کے ساتھ نیکی اور ان کی خدمت کرنا۔ اور چوتھا، کلمہ حق کہنا اور ایمان پر قائم رہنا۔ یہ وہ شاندار اعمال ہیں جو انسان کی اس چھوٹی سی اور عارضی زندگی کو ایک ابدی روحانی انعام سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو ہماری اس ساری گفتگو کا حتمی نچوڑ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارا قیام بہت ہی مختصر ہے۔ آخرکار سب نے رخصت ہو جانا ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہرگز نہیں کہ ہم نے کتنا مال اکٹھا کیا۔ اصل میراث تو وہ محبت، وہ اخلاق اور وہ اعلیٰ کردار ہے جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک اچھا انسان جسمانی طور پر بے شک دنیا سے چلا جائے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم اور غور طلب نکتہ یہی ہے کہ ہمارا یہ سارا تکبر اور یہ اندھی مادی دوڑ کتنی بے معنی ہے۔ ذرا سوچئے، جس انسان کی ابتدا اور انتہا ہی دوسروں کی محتاج ہو،
جو اپنا آخری لباس بھی خود نہ پہن سکتا ہو، جس کا آخری غسل بھی دوسروں کے ہاتھ میں ہو، اسے آخر کس بات کا غرور ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو ایک گہری اور طویل سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اپنی اصل حقیقت کو پہچان سکے۔ آج کے اس معلوماتی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔